جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے قادر مطلق کی تم ہی آخری آؤ گے مولا یہ بتانے چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن على أعدائهم أعداء الدين أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین اور حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب و سلام کے بعد اور آج سے ہمارے زمانے کے امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں درس کا مختصر اور مقدماتی دورہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور ہم آپ سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کے سبق اور درس کا عنوان ہے مہدویت پر بحث کی ضرورت۔ ہر علم، چاہے وہ علوم انسانی ہو، چاہے وہ علوم تجربی ہو، چاہے وہ علوم اسلامی ہو، ہر علم اور ہر بحث اور ہر موضوع کے مسائل پر گفتگو کرنے سے پہلے اس علم یا موضوع یا بحث کی ضرورت پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ اور گفتگو کو چند سوالات کے ضمن میں ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، آیا مہدویت اور اس سے مربوط مسائل پر بحث کرنا آج کے انسان کی ضرورت ہے؟ کیا مہدویت کے موضوع پر بحث ہماری عملی زندگی میں بھی مؤثر ہے، یا نہ فقط ایک تھیوری، علمی اور نظری بحث ہے جس کا فائدہ صرف یہ ہو کہ ہم اپنی معلومات میں اضافہ کریں؟ تیسرا سوال یہ ہے، مہدویت اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وجود، ظہور اور حکومت عدل کا عقیدہ ایک مسلمان کی زندگی میں کون سی تبدیلی لا سکتا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں اصلاً عقیدہ مہدویت پر بحث کی کیا ضرورت ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا واقعاً
عقیدہ مہدویت پر بحث کی ضرورت ہے؟ ان سوالات کا جواب یہ ہے کہ عقیدہ مہدویت اور مہدویت کے مختلف پہلوؤں پر بحث کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ صرف یہ ایک نظری بحث ہے۔ عقیدہ مہدویت پر بحث صرف ایک نظری بحث نہیں ہے، بلکہ اس عقیدے کا انسانی زندگی میں بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مہدویت اور حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا، گفتگو کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے وجود، ظہور اور حکومت کا مسئلہ، وجود کا عقیدہ، ظہور کا عقیدہ اور حکومت عدل الہی کا عقیدہ اور مسئلہ اسلامی عقائد اور اصول دین کا حصہ ہے۔ نہ صرف اسلامی عقائد اور اصول دین کا حصہ ہے، بلکہ مہدویت کا عقیدہ اسلامی تہذیب اور ثقافت کا بھی حصہ ہے، اور اسی طرح اسلامی معاشرتی نظام کا بھی حصہ ہے، اور اسلامی اقتصادی نظام کا بھی حصہ ہے۔ اور امامت و مہدویت کی بحث اسلامی سیاست کا بھی اہم حصہ ہے، اور حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں گفتگو اور بحث اسلامی تاریخ کا بھی حصہ ہے، یعنی ہمارے کل وجود کا حصہ ہے، ہمارے عقائد کا حصہ ہے، ہماری تاریخ کا حصہ ہے، ہماری ثقافت کا حصہ ہے، اور ہمارے اخلاق کا حصہ ہے، ہمارے اقتصادی نظام کا حصہ ہے۔ یعنی کوئی انسان کی زندگی کا کوئی حصہ عقیدہ مہدویت سے خالی نہیں ہے۔ اگر واقعاً حقیقی معنوں میں حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے وجود، ظہور اور حکومت عدل پر حقیقی معنوں میں اگر کوئی ایمان رکھے اور صحیح اعتقاد پیدا کرے، تو انسان کے عقائد، معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی، اقتصادی زندگی، ثقافتی زندگی، تاریخ اسلام اور اسی طرح اخلاقی زندگی میں بھی مؤثر ہے۔ ان نکات کی انشاءاللہ ہم آگے جا کے وضاحت کریں گے۔ عقیدہ مہدویت کا اسلامی عقائد اور اصول دین سے جو مستحکم رابطہ ہے وہ واضح اور روشن ہے، اس لیے کہ حضرت امام مہدی
کا وجود خداوند متعال کی معرفت کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، پیغمبر اکرم کی معرفت کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، عالم مادی کا عالم ملک سے ارتباط کا وسیلہ ہے۔ اگر خدا کی حجت اس روئے زمین پر نہ ہو، خدا کی حجت کا وجود اس کائنات پر نہ ہو، تو عالم ربوبی سے انسانیت کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ خدا کی حجت اور زمانے کے امام وسیلہ فیض ہیں، خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کا نام ہے مہدویت، اور حضرت امام مہدی کے وجود مبارک خدا اور انسان کے درمیان رابطے کا نام ہے، اس لیے کہ خدا کی حجت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر، حجت زمان کی معرفت کے بغیر، حجت خدا کی معرفت کے بغیر خدا کی معرفت ممکن نہیں ہے، معرفت خدا ممکن نہیں ہے۔ زمانے کے امام خدا کی معرفت کا ذریعہ ہے، چنانچہ بہت سی حدیثوں میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے، مومنین و مومنات کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پالنے والے ہمیں اپنی حجت اور ہمارے زمانے کے امام کی معرفت عطا کر۔ چنانچہ تاکید ہوئی ہے، مومنین اور مومنات کا فریضہ یہ ہے کہ وہ دعا کریں ہر روز، جب بھی توفیق حاصل ہوئی دعا کرے، اللہم عرفنی نفسک، پروردگارا تو مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا کر۔ دیکھیں مہدویت اور حضرت امام مہدی کے وجود کا جو اصول دین سے مستحکم رابطہ ہے، وہ اس قسم کے احادیث کے جملات سے معلوم ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہم عرفنی نفسک، خدایا مجھے اپنی ذات کی معرفت کرا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، اگر تو نے اپنی ذات کی معرفت عطا نہ کی تو لم اعرف نبیک، میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا۔ لہذا تاکید ہوئی ہے دعا کریں، وظیفہ ہے مسلمانوں کا، مومنین و مومنات کا یہ وظیفہ ہے، دعا کریں پروردگار تو مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا کر، اس لیے کہ اگر تو نے اپنی ذات کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا۔ پھر فرمایا اللہم اعرف نبیک، پروردگار مجھے اپنی نبی کی معرفت عطا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَبِيَّكَ، اگر تو نے اپنے نبی کی معرفت عطا نہ کی تو لم اعرف حجتک، میں تیری حجت کو، زمانے کے امام کو حجت خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔
خدا کی حجت کو نہیں پہچان سکوں گا، اس لیے کہ معنی نہیں رکھتا۔ جب نبوت ہی کے قائل نہ ہو تو نبی کے جانشین اور خدا کی حجت کی معرفت معنی نہیں رکھتا۔ لہٰذا دعا کریں خدا کی بارگاہ میں، پروردگار مجھے اپنی نبی کی معرفت کرا دے، نبی کی معرفت عطا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو نے مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا نہ کی تو لم اعرف حجتک، میں تیری حجت کو، حجت خدا کی معرفت میں حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اور اس کے بعد یہ حکم ہے اس طرح سے دعا کرو، اللہم اعرف حجتک، زمانے کے امام، حجت خدا، عقیدہ مہدویت کا اصول دین سے جو محکم رابطہ ہے وہ ان جملات سے واضح ہے۔ اس طرح دعا کریں، اللہم اعرف حجتک، پروردگار تو مجھے اپنی حجت اور زمانے کے امام کی معرفت عطا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، اگر تو نے مجھے حجت خدا کی، اپنی حجت کی اور ہمارے زمانے کے امام کی معرفت عطا نہ کی تو ضللت عن دینی، میں بے دین بن جاؤں گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ میں اپنے دینی امور میں انحراف کا شکار ہو جاؤں گا۔ اگر انسان واقعاً صراط مستقیم پر رہنا چاہتا ہے، انسان واقعاً مسلمان عاقبت بخیری چاہتا ہے، تو خدا کی حجت کی معرفت کے بغیر، خدا کی حجت کی پیروی کے بغیر، پیغمبر کے حقیقی جانشینوں کے اتباع کے بغیر صراط مستقیم پر رہنے کا عقیدہ غلط ہے، فکر انحرافی فکر ہے۔ کوئی یہ سمجھے، یہ اپنی جگہ پر یہ فکر کرے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، لیکن پیغمبر کے حقیقی جانشینوں کی امامت، خصوصاً زمانے کے امام کی امامت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو تو یقیناً وہ گمراہ ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ اس لیے کہ خدا کی حجت کی معرفت نہ ہونا، جو ہمارے زمانے میں ہمارے زمانے کے امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، آگے جا کے انشاءاللہ وضاحت کریں گے، مسئلہ واضح ہو جائے گا آنے والی نشستوں میں، آنے والی بحثوں میں۔ اس وقت حجت خدا پیغمبر کے آخری جانشین مہدی فاطمہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، متواتر و صحیح السند احادیث کی روشنی میں یہ ثابت ہے، پیغمبر کے آخری جانشین اور مسلمانوں کے آخری امام اور خدا کی آخری حجت مہدی فاطمہ ہے۔ لہذا مہدویت کا عقیدہ اصول دین میں سے ہے۔ مہدویت کے عقیدے کے بغیر توحید کا نعرہ بلند کرنا غلط ہے۔ مہدویت پر عقیدہ رکھے بغیر پیغمبر کی پیروی کا نعرہ بلند کرنا غلط ہے۔ زمانے کے امام اور حجت خدا کی معرفت اور اس کے اتباع کے بغیر دینداری کا دعویٰ کرنا بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ فرمایا ان لم تعرفنی حجتک، اگر تو نے مجھے اپنی حجت اور ہمارے زمانے کے امام کی معرفت عطا نہ کی تو ضللت عن دین، میں گمراہ ہو جاؤں گا۔
بہت سے لوگ سمجھتے ہیں متدین ہیں، دیندار ہیں، لیکن عملی میدان میں دیکھتے ہیں بے دینوں سے بھی آگے بڑھ گیا ہے، اپنی فکر کو دین سمجھ کے رکھا ہے، اپنے انحرافی فکر کو اسلام سمجھ کے رکھا ہے، اسلامی احکامات کو اپنی فکر پر تولتے ہیں، جو اپنی فکر کے مطابق ہو اسے لے لیتے ہیں، جو اپنے فکر کے خلاف ہو اسے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، جبکہ انسان کو چاہیے اپنی فکر کو اسلامی احکام پر تولے اور اپنی فکر کو اسلامی احکام کے تابع بنا دے، قرآن و سنت کے تابع بنا دے، پیغمبر کے فرامین کے تابع بنا دے، پیغمبر کے جانشینوں کے فرامین اور ارشادات کے تابع بنا دے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جو اپنی فکر کو اسلام سمجھنے لگا ہے آج کل، اسلامی علوم کے الف بے سے بھی واقف نہیں ہوتے بہت سے لوگ، اسلام کا ٹھیکیدار بن کے ٹہل رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہر چیز کو قرآن میں ڈھونڈتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ عقیدہ مہدویت پر عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے، خدا کی حجت کو بلا دینے کی وجہ سے، زمانے کے امام کے عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے، زمین کو خدا کی حجت سے خالی سمجھنے کی وجہ سے انحراف کے شکار ہو گئے۔ 74 فرقے 80 فرقے کیوں بن گئے ہیں مسلمانوں کے؟ اسی صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں خدا کی حجت کے وجود کا عقیدہ نہ رکھنے کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث میں جسے شیعہ سنی دونوں نے متواتر طور پر نقل کیا ہے، صحیح مسلم میں بھی البتہ تعبیر میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ، بخاری نے بھی نقل کیا ہے، مسلم نے بھی نقل کیا ہے، سیاہ ستہ کے مالک تمام محدثین نے نقل کیا ہے، اور اسی طرح شیعہ محدثین نے بھی نقل کیا ہے۔ متواتر اور صحیح السند حدیث میں سے کوئی مائی کا لال اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ یہ ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ جو انسان، جو کلمہ گو، جو دینداری کے دعوے کرنے والے، جو اسلام کی ٹھیکیداری کے دعوے کرنے والے، اس حال میں مر جائے، من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو شخص، جو مسلمان یا غیر مسلمان، امت اسلامی کے افراد، کوئی بھی انسان مر جائے، اس حال میں اسے موت آ جائے، ولم یعرف امام زمانہ، اور وہ اپنے زمانے کے امام اور حجت خدا کی معرفت نہ رکھتا ہو، خدا کی حجت کی معرفت نہ رکھتا ہو، زمانے کے امام اور مہدویت پر عقیدہ نہ رکھتا ہو، حضرت مہدی کے وجود، ظہور اور حکومت عدل الہی پر عقیدہ نہ رکھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، حج پر بھی جاتا ہو، تمام دوسرے فروعات پر بھی عمل کرتا ہو، لیکن حجت زمان پر عقیدہ نہ رکھے، مہدویت پر عقیدہ نہ رکھے، خدا کی آخری حجت کی معرفت اسے حاصل نہ ہو، حجت خدا کی امامت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو اور مر جائے تو مات میتۃ جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اور یہ واضح ہے، جاہلیت کی موت میں مرنے والا نہ توحید پر عقیدہ رکھتا تھا، نہ نبوت پر عقیدہ رکھتا تھا، نہ امامت پر عقیدہ رکھتا تھا،
نہ عدل الہی پر عقیدہ رکھتا تھا، سرے سے مشرک ہوتا تھا۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے صرف توحید کا عقیدہ رکھنا، نبوت کا عقیدہ رکھنا، معاد کا عقیدہ رکھنا مسلمانیت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ حجت خدا کی امامت کو قبول کرنا سب کی شرائط میں سے ہے۔ دینداری کی بھی شرائط ہے، نبوت کی قبولیت کی بھی شرط ہے، توحید اور وحدانیت کی قبولیت کی بھی شرط ہے۔ حجت خدا کی امامت کا عقیدہ اگر نہ ہو، اور اپنے زمانے کے امام، آج جو ہمارے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج ہمیں اگر ہمارے زمانے کے امام اور اس وقت حجت خدا جو روئے زمین پر موجود ہے اس کی معرفت حاصل نہ ہو تو ماتا میتتن جاہلی، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، کفر کی موت ہے، شرک کی موت ہے۔ وہ اس دنیا سے مشرک بن کر چلا جائے گا، وہ اس دنیا سے اسلام لے کر نہیں اٹھے گا۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے اسلام پر موت آ جائے تو اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ خدا کی وحدانیت کے عقیدے کے ساتھ ساتھ، پیغمبر کی نبوت کے عقیدے کے ساتھ ساتھ، ائمہ کی امامت پر بھی عقیدہ رکھے، نہ صرف عقیدہ رکھے بلکہ ان کی امامت پر یقین حاصل کرے، ان کی معرفت حاصل کرے۔ وہ کون ہے؟ ہمارے زمانے کے امام کون ہیں؟ حجت خدا اس وقت روئے زمین پر کون ہے؟ اس لیے کہ زمین حجت خدا کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی۔ لولا الحجہ، یہ بھی متفق علیہ احادیث میں سے ایک حدیث ہے، لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا۔ اگر زمین، یہ شاید تعبیر کتابوں میں یہ تعبیر ملتی ہے، جناب متقی ہندی نے کنز العمال نامی کتاب میں، بہت اچھی کتاب ہے، بہت اخلاقی کتاب ہے، حدیث کی کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں بڑی پیاری کتاب ہے، بہت اخلاقی حدیثیں اس میں انہوں نے نقل کیا ہے۔ اور امامت کے حوالے سے بھی جو حدیثیں نقل ان میں سے ایک یہ ہے، لولا الحجہ لساخت الماجت الارض باہلہا۔ اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے، زمین حجت خدا کے وجود سے خالی ہو جائے تو ماجت الارض باہلہا، شاطبی کتابوں میں لساخت الارض باہلہا، زمین اپنے اہل کے ساتھ دنس جائے گی، دنس جائے گی۔ لہذا مہدویت کا عقیدہ، حضرت امام مہدی کے وجود، ظہور اور عدل الہی کی حکومت کے قیام کا عقیدہ اصول دین میں سے ہے۔ اس کے بغیر اصول دین کامل نہیں ہے۔ لہٰذا ہر دور میں، خصوصاً آج کے دور میں، تقاضائے زمان کے مطابق اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، جو مشکلات ہیں مسلمانوں کے لیے، خصوصاً پورے عالم اسلام کے لیے، اگر ان مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں مسلمان تو ان کو عقیدہ مہدویت میں غور و فکر کرنا پڑے گا، اور خصوصاً حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حالات زندگی پر تحقیق، بحث و مباحثہ اور بحث کرنا اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ مہدویت اسلامی عقائد کا حصہ ہے، عقیدہ مہدویت اسلامی تاریخ کا حصہ ہے، عقیدہ مہدویت اسلامی ثقافت کا حصہ ہے، عقیدہ مہدویت اخلاق اسلامی کا حصہ ہے، عقیدہ مہدویت اسلامی اقتصادی نظام کا حصہ ہے۔ مہدویت پر عقیدہ رکھنا اسلامی سیاست کا حصہ ہے، اور عقیدہ مہدویت اسلامی معاشرے کا حصہ ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ہمارا کل وجود، مسلمانوں کا خصوصاً، شیعان علی کا بالاخص، مومنین و مومنات کا بالاخص، ہمارا کل وجود حضرت
امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے مرہون منت ہے، اور ان کے وجود مبارک ہی کی وجہ سے ہم شیعی نظام کو برحق سمجھتے ہیں، اور یہ واقعیت ہے۔ اگر ہم اس وقت شیعی نظام کو برحق سمجھتے ہیں تو حجت خدا کے عقیدے کی وجہ سے ہمارے زمانے کے امام قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے وجود مبارک کی وجہ سے اور حضرت امام مہدی کے عقیدے کی وجہ سے عقیدے کی وجہ سے ہم شیعی نظام کو برحق سمجھتے ہیں، اور واقعاً قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ثابت کر سکتے ہیں پوری دنیاوی نظاموں میں صرف شیعی نظام برحق ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں حقیقی اسلام شیعیت میں موجود ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو حجت خدا اور ہمارے زمانے کے امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کرنے اور ان کے ارشادات فراہمی اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔